الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عنایت فرمایا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کے اندر نیکیاں کرنے کی توفیق بخشی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو پچھلے سال ہم لوگوں کے ساتھ تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن اس سال یا تو وہ لوگ یا ان میں سے بہت سے لوگ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، ان کی وفات ہو گئی، یا پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو گرچہ زندہ ہیں لیکن روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، یا پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے۔ یقیناً آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا، اتنے لوگوں میں اللہ رب العالمین نے جو ہم لوگوں کو باصحت رکھا ہے، روزہ کی توفیق عنایت فرمائی ہے، اس کے اوپر جتنا بھی شکریہ ادا کریں شاید کہ بہت ہی کم ہے۔ یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ پا لینا یہ باعث برکت ہے، لہٰذا ہم میں سے جو لوگ اس بابرکت مہینہ کو پائے ہوئے ہیں، اس بابرکت مہینہ کی ایک ایک پل کو غنیمت سمجھیں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اس مہینہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کمال یہ ہے کہ ہم اس مہینے کی برکت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ مہینہ کئی اعتبار سے بابرکت ہے، اور اس مہینے کے اندر بعض کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا اس مہینے سے گہرا تعلق ہے۔ غور کرنے کی بات اس میں یہ ہے کہ بعض ایسے اعمال ہیں جن کا اس مبارک مہینے سے گہرا تعلق ہے، تو ان اعمال کو کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہو۔ تو ہم جاننے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کا اس مہینہ سے گہرا تعلق ہے۔ یقیناً یہ مہینہ عربی مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے، اور آج ہم لوگ 7ویں روزے کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ ہم سے رخصت بھی ہونے والا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے بارے میں کہا روزے کے تعلق سے، ایام معدودات، گنتی کے چند ایام ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ تو اس مہینے کے کون سے اعمال ہیں جن کا اس بابرکت مہینے سے گہرا تعلق ہے؟ اس میں سے سب سے پہلا عمل جو ہے وہ روزہ ہے۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس مہینے کا سب سے اہم عمل جو ہے وہ روزہ ہے۔ صرف روزہ ہی بتانا مقصد نہیں ہے، بلکہ میرے بھائیوں کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ روزہ کو روزہ کی طرح یا روزہ رکھنے کی جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں اس مطابق رکھنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے یہ روزہ ہمارے لیے کارگر ہے، ورنہ بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس روزے کی جو بنیادی ارکان ہے اس کے تعلق سے ہماری گفتگو آ چکی ہے، لیکن اجمالی طور پر یہ سمجھیں کہ سب سے پہلی چیز نیت ہے، اور دوسری چیز ہے کہ روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اور نیت کے اندر یہ بات آئی تھی کہ نیت وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں، نیت کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہو۔ اسی لیے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور احتساب کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے کہ اگر اس روزے کے اندر 2 چیز نہیں ہیں تو پھر آپ کا روزہ کارگر نہیں ہے۔ اس میں سے پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان یہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اس روزے کو فرض کیا ہے، اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہی ہم ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ نیت کے تعلق سے بھی بڑی بات آئی تھی کہ نیت کیسے کریں۔ میرے بھائیو، نیت کے اندر صرف 2 چیز ہے تو وہ نیت ہے۔ اس کے لیے باضابطہ خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہونے کی یا زبان سے ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے نہایت ہی سہل اور آسان انداز سے کسی عمل کو کرنے کی تعلیم دی ہے، اس کو اگر مشکل بنایا ہے تو ہم لوگوں نے اپنی طرف سے مشکل بنایا ہے۔
آسان ہے. نیت کے اندر صرف 2 چیز ہونی چاہیے. پہلی چیز ہے کہ نیت کے اندر کہ وہ عمل جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے تعلق سے آپ کو علم ہو، آپ اس کو جانتے ہوں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اس کے اوپر ارادہ ہو کہ میں اس کو کروں گا ہی. یہی نیت ہے. اس کو باضابطہ زبان سے ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے تعلق سے گفتگو آ چکی ہے پہلی ملاقات کے اندر کہ جو اس وقت جو نیت کیے جاتے ہیں بصوم غد نویت ان اصوم من یا شہر رمضان، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ بہت بڑے بڑے علامہ اور علماء کا اجتماع ہے. اس اجتماع کے اندر یہ بات پاس ہو چکی ہے کہ اس نیت کا کوئی وجود نہیں ہے. لہذا ایسی نیت جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہ ہو کر کے اپنے روزہ کو جو اتنی عظیم عبادت ہے برباد نہ کرے. تو گویا کہ نیت کے اندر 2 چیز ہونی چاہیے، علم اور ارادہ. آپ کو پتہ ہو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کو ہم کریں گے ہی، یہ چیز کافی ہے. جیسے ہم روزے کی نیت کے تعلق سے ہم باضابطہ فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے بیدار ہوتے ہیں، جو کچھ میسر ہوتا ہے اس کو ہم کھاتے ہیں، جس کو ہم سحری کہتے ہیں. تو یہ سحری کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ روزہ رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم ارادہ کرتے ہیں. تو گویا کہ یہی نیت ہے. بس اس کے لیے باضابطہ خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر الفاظ کے ساتھ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو روزہ توڑنے والی چیز ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. انشاءاللہ آپ کا روزہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہے. اتنا آسان ہے اسلام کی تعلیم، اسی چیز کو ہم لوگوں نے مل کے مشکل بنایا ہے. لہذا مشکل بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا عمل جس کا اس ماہ مبارک سے گہرا تعلق ہے وہ ہے قرآن کریم. قرآن کریم کی تلاوت کریں. میرے بھائیوں، یہ جانکاری آپ کو ہے کہ رمضان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے. تو یہ جانکاری کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً وہ روزہ دار جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ان روزہ دار سے بہتر ہے جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے ہیں. اور جو روزہ دار قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس کی زندگی میں جتنی برکت ہے اتنی برکت وہ روزہ دار جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے ہیں نہیں ہے. اب آزما کے دیکھ لیجئے، زیادہ نہیں، صرف 1 ہفتہ آپ اس کو آزما لیجئے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، پھر 1 ہفتہ چھوڑ کے دیکھیے، آپ کی زندگی کے اندر فرق نظر آئے گا کہ آپ کس طریقے سے قرآن کریم کی جب تلاوت کرتے تھے تو برکت پائی جاتی تھی. آپ نے قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دیا ہے تو کس انداز سے آپ کی زندگی سے برکت ختم ہو گئی ہے. اس چیز کو آپ جانکاری ہی نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور عمل کر کے دیکھیں کس طریقے سے آپ کی زندگی میں بدلاؤ آتا ہے. تو جانکاری ہی کافی نہیں ہے بلکہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اس مہینے کے اندر آپ فرض نمازوں کا اہتمام کریں. فرض نمازوں کا اگر آپ اہتمام نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ روزہ کی جو ترتیب ہے وہ نماز کے بعد ہے. تو اگر ہم اس مہینہ کے اندر نماز کا اہتمام، فرض نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد جو نفلی عبادتوں میں جو سب سے پہلی عبادت ہے وہ ہے تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، رات کی نماز. جو تراویح ہے اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں. اس نماز کو ادا کرنے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ رب العالمین پچھلی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس تہجد کی نماز کا رمضان سے گہرا تعلق ہے. اور اس کے بعد اگلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں. جتنا ہو سکے آپ سے، جتنا میسر ہو اس کو آپ کرنے کی کوشش کریں. 100 فلس کا پانی لے کر کے کسی کو دینے سے ہمارا پیسہ گھٹ نہیں جائے گا. ربع دینار کا کھانے پینے کا کچھ لے کر کے کسی کو ہم نے دے دیا، اس سے میرے پیسے
گھٹ نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ سنیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور، کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز صرف ادا ہی نہیں کرتے بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ان کے برابر پڑھتے رہتے ہیں، اور آئے گا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو میں نے ان کو روزی دے رکھی ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یا تو چھپ کر کے یا دکھا کر کے۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا یرجون تجارتاً لن تبور، تو انہوں نے ایک ایسی تجارت کیا جس کے اندر نقصان ہے ہی نہیں۔ ہم لوگ دنیاوی تجارت کرتے ہیں، اس کے اندر نفع اور نقصان دونوں کا پہلو پایا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تجارت کبھی کبھی اگر اس کے اندر نفع ہے تو کبھی کبھی گھاٹا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان تین چیزوں کو، یعنی کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کی ادائیگی اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، اللہ رب العالمین نے ایسی تجارت سے تعبیر کی ہے جس کے اندر گھاٹا ہے ہی نہیں، گویا کہ آپ آخرت کی تجارت کر۔ تو اس مہینہ کے اندر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس مہینے کے اندر سر و علانیہ سے بعض علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے، یعنی کہ چھپ کر کے دینے یا دکھا کر کے دینے کے تعلق سے جو علماء نے استدلال کیا ہے کہ دونوں طرح کے صدقے، ایک صدقہ تو وہ ہے جو نفلی ہے جس سے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ آپ صدقے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز تند آندھی سے بھی زیادہ آپ سخی تھے اس مہینے کے اندر، تو کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایک تو عام نفلی صدقہ ہے جس کو آپ کریں، اور دوسرا فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ۔ آپ حساب کر لیں، اور حساب کرنے کے بعد جو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے اس زکوٰۃ کو آپ ادا کر دیں اس مہینے کے اندر۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کی تجارت کے اندر، آپ کی روزی کے اندر کتنی برکت آتی ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ہم لوگوں کو دماغ صاف کرنے کی ضرورت ہے، دماغ میں بیٹھانے کی ضرورت یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ مال کی حفاظت کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ ظاہراً یہ لگتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس سے مال کم ہوتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو اس سے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ چینج کر دیجئے، اس کے بعد آپ زکوٰۃ ادا کیجئے، دیکھیے کس انداز سے آپ کے مال کے اندر برکت آتی ہے۔ آپ اللہ کے اوپر توکل اور اعتماد کر کے تو دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ کے مال و دولت کے اندر برکت آتی ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ کے فائدے، آپ کر کے اس چیز کو دیکھیں، اس پوائنٹ کو۔ اور جیسا کہ کہا تجارت ہے، ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں تو غریب آپ کے محتاج ہیں۔ یہ پوائنٹ جو ہے اس کو چینج کرنے کی آپ کوشش کریں، بلکہ اس غریب سے زیادہ ہم خود محتاج ہیں، اس غریب سے زیادہ ہم خود محتاج ہیں۔ اس غریب کو جو پیسے کی ضرورت ہے وہ صرف دنیاوی ضرورت ہے، اور اس پیسے کی زکوٰۃ کو جو ہم نکالتے ہیں اس سے زیادہ ہم محتاج اس لیے ہے کہ ہم آخرت کے محتاج ہیں۔ اس پیسے سے اس غریب کی صرف دنیا بن رہی ہے، لیکن اس پیسے سے آپ کی آخرت بن رہی ہے۔ تو بتائیے زیادہ محتاج کون ہے، دینے والا یا لینے والا؟ دینے والا زیادہ محتاج ہے۔ ہم ان پیسے سے اپنی آخرت کو بناتے ہیں، جبکہ غریب ان پیسوں سے صرف دنیا بناتا ہے۔ اس پیسے کی زکوٰۃ دینے کے محتاج کون ہیں؟ ہم خود ہیں، کہ ہم آخرت کو بنانے کے ہم محتاج ہیں، تو لہٰذا ان پیسے کے ذریعے ہم اپنی محتاجگی کو دور کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پیسے کے اندر زیادہ برکت آتی ہے۔ اور بہت سارے اعمال ہیں، انشاءاللہ اسی طریقے سے کل بھی اس کے اوپر گفتگو آئے گی، اور آنے کے ساتھ ساتھ اور مزید باتیں آئیں گی۔ یہ سب ساری باتیں آپ جانتے ہیں، صرف اور صرف اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے،
اور دماغ میں بیٹھانے کی ضرورت ہے. جاننا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اور عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ کتنی برکت آتی ہے. اور آخری بات جو میں کہنے جا رہا ہوں اس مجلس کے اندر وہ نہایت ہی اہم ہے، اس کا تعلق مسائل سے ہے، احکام سے ہے. اس کو یہاں بتا دینا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ ایسے ملک کے اندر ہیں اور اس علاقے میں ہیں. اس علاقے سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا سفر اپنے ملک کے لیے ہوتا ہے، اور ہم میں سے بعض ایسے ہیں جن کا سفر اپنے ملک سے ادھر کے لیے ہوتا ہے، خلیج یا گلف جیسے ملکوں کے لیے ہوتا ہے، یا پھر ہم گلف سے اپنے ملک یہ جو شرق آسیہ ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں، ہندوستان، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ. تو دونوں کے روزے میں ایک دن کا فرق ہے، دونوں کی تاریخ میں یعنی کہ رمضان کی تاریخ میں ایک دن کا فرق ہوتا ہے. تو اگر ہم یہاں سے اپنے ملک کو جاتے ہیں تو ان لوگوں سے ہمارا روزہ ایک روزہ زیادہ ہے اور ان لوگوں کا ایک روزہ کم ہے. تو جب ہم یہاں سے ادھر جائیں رمضان کے اندر تو ہم کیا کریں، اور ادھر سے ہم ادھر آئیں تو ہم کیا کریں، کیونکہ ادھر سے ہم ادھر آتے ہیں تو ایک روزہ ہمارا کم ہے، ادھر سے ادھر جاتے ہیں تو ایک روزہ ہمارا زیادہ ہے. تو ہم کیا کریں اس تعلق سے؟ کا آسان جواب یہ ہے کہ آپ جس ملک کے اندر بھی جائیں اس ملک کا اعتبار کریں. بس یہ خلاصہ ہے. مطلب یہ کہ اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں اپنے ملک کے اندر تو وہاں جانے کے بعد ہمارا ایک روزہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس زیادہ کا آپ اعتبار نہ کریں بلکہ اپنے ملک کا اعتبار کریں کہ وہاں روزہ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ لوگ روزے سے ہیں تو آپ بھی روزے رہیں، گرچہ آپ کا روزہ 30 کے بجائے 31 ہو جائے، اپنے ملک کا اعتبار ہوگا. اور اگر وہاں سے ادھر آئیں، ایک روزہ آپ کا کم ہے، یہاں اگر لوگ عید منا رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ عید منائیں اور پھر شوال کے اندر ایک روزے کی قضا کریں یا 2 روزے کی قضا کریں. اگر آپ کا روزہ، اگر ان لوگوں نے 30 روزہ رکھا ہے اور آپ کا صرف 28 روزہ ہو رہا ہے تو آپ پھر 2 روزہ رکھیں گے. اور اگر آپ نے 29 روزہ رکھا ہے اور یہاں پر 30 روزہ رکھا ہے تو آپ 30 مکمل کریں گے، گرچہ شوال کے مہینے میں ہی کیوں نہیں ہو، اس کو قضا کر کے. اور لیکن یہاں سے ادھر جاتے ہیں، آپ نے یہاں پر 30 روزہ مکمل کر لیا تھا، آج آپ کی فلائٹ ہے، وہاں پر آپ جائیں گے تو ان کا کون سا روزہ ہوگا؟ 29 کا ہے، 29 کا ہے. تو کل ہو کر کے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا 31 روزہ ہو جائے گا، چونکہ یہاں سے آپ 30 مکمل کر کے گئے ہوئے ہیں. اور ایک روز چونکہ وہ لوگ پیچھے ہیں، ان کے آپ نے 30 یہاں مکمل کیا ہے، اس کی رات میں، ان کی عید کی رات میں یہاں سے آپ نے سفر کیا، اس کی صورت ایسے ہی بنے گی. 30 کی رات میں آپ نے یہاں سے سفر کیا، کل ہو کر کے یہاں عید ہے، آپ رات ہی میں وہاں پہنچ گئے اپنے ملک، یا صبح میں آپ پہنچ رہے ہیں یا رات ہی میں اگر آپ نے پہنچ گیا، کل ہو کر کے، کہنے کا مطلب یہ ہے کل ہو کر کے وہاں وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، چاند ان کے یہاں نہیں ہوا ہے، تو پھر آپ وہاں کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے، کیونکہ سارے لوگ روزے سے ہیں، وہاں پر رمضان باقی ہے، چاند وہاں پر نہیں دیکھا گیا ہے، چاند نہیں نکلا ہے. تو چاند نہیں نکلنے کی وجہ سے وہ لوگ رمضان کے مہینے میں ہی ہیں، اس لیے آپ کو بھی وہاں روزہ رکھنا پڑے گا. یہ زیادہ بہتر یہی ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ مہینہ 31 کا نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا وہ چپکے سے وہ اپنے گھر کے اندر وہ روزہ توڑ دے گا، کھائے گا، پیے گا، باہر نہیں آئے گا. لیکن اس میں بہت سارے حرج ہیں، تو لہٰذا اس پر عمل نہیں کرتے ہوئے جو علماء کا عمل ہے اور جو فتویٰ ہے وہ فتویٰ یہ ہے کہ ہم وہاں ان لوگوں کے ساتھ روزہ رکھیں گے تاکہ وہاں پر اختلاف نہ ہو، اختلاف سے بچتے ہوئے وہاں پر بھی روزہ رکھیں گے تاکہ ہم کو اور ثواب مل جائے. لہٰذا اس پہ میرے خیال سے پوری گفتگو آ چکی ہے. اس کے باوجود بھی کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور کیجئے. اور بہت سارے مسائل ہیں، اسی طریقے سے کچھ درس کے ساتھ مسائل کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم لوگوں کا روزہ اچھے طریقے سے گزرے. اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ وہ اعمال جن کا رمضان مبارک سے گہرا تعلق ہے ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال کے بارے میں جانکاری ہی نہیں بلکہ ان اعمال کو جان کر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔